میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں، حیدرآباد میں بہت سے نوجوان بچے ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں. ایک ڈرگ کا نام ہے ایم ڈی. ہمارے اسکول میں اگر ایم ڈی بول تو محمد تھا. اب کیا ہو رہا خدا نہ خواستہ دیکھو اب وہ ہے ایم ڈی ایم ایم ڈرگ ہو گیا ہے. یہ ڈرگ مل رہا ہے 1 گرام کی اس کی قیمت 8,000 روپے. سنا ایل ایس ڈی کوکین 1 گرام ہے 10,000 روپے. ایک ایکٹیسی پل ہے 2,000 روپے. سنتھیٹک ڈرگز ہے پورے. اور پھر ایک گانجا ملتا ہے اوشن گراس او جی بولتے اس کو، تھائی لینڈ سے آ رہا. کیا ہوا؟ آپ کو تجربہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ خدا نہ خواستہ نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہے، نہیں جانا قریب اس کے. میں بھی ایک زمانے میں سگریٹ پیتا تھا، بول رہا ہوں آپ کو، بہت پیتا تھا میں. میری شادی ہوئی کہ جب میں پیتا تھا ہمارے بیوی یوں دیکھتے تھے. پھر میں شادی کے بعد عمرہ کرنے گیا. میں اپنی بیوی کے آنکھوں کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرا پروردگار میرے کو چھڑا دے. الحمدللہ مدینے کو گیا، چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک زمانے میں تھوڑا حقہ شروع کیا. پھر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر سلوک کے راستے میں ترقی کرنا ہے، اگر سالک بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا میں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ڈرگس کے قریب مت جاؤ. یہ ڈرگس تم کو برباد کر دیں گے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے. میں ایسے قصے کہانیاں جانتا ہوں جو بیان نہیں کر سکتا آج کے جلسے میں. ہماری بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گئے. ہمارے بیٹوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن چکے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کسی کو جانتے یا میری الفاظ، میری آواز کسی تک پہنچ رہی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ان کے ماں باپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ڈی ایڈکشن سینٹر میں جائیے. آپ میرے سے اکیلے آ کے ملیے، میں آپ کو ڈی ایڈکشن سینٹر میں لے کے جاؤں گا. کسی کو بولوں گا نہیں تمہارا نام انشاءاللہ تعالی. میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان رازوں کو اپنے ساتھ اس خبر میں لے کر چلا جاؤں گا. میں ان بچوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایڈکشن سینٹر میں آؤ. جس کے اوپر کیسز ہے آؤ میرے پاس، تم ڈی ایڈکشن سینٹر میں جاؤ. کیسز کو ختم کرنا اسد الدین اویسی کی ذمہ داری. تم آؤ میرے ساتھ، چلو ڈی ایڈکشن سینٹر میں تم جاؤ. میں تم پہ اگر کوئی این ڈی پی ایس کا کیس ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ختم کراؤں گا انشاءاللہ. آپ سے بھی گزارش ہے، دوست آ کے آپ کو بولیں گے مار میاں کچھ نہیں ہوتا، مزہ آتا، ہائی ہوتے. پھر وہ ہے ایک نائٹروبین ٹیبلٹ بھی ہے، اور پھر آپ کے کاف سرپ بھی ہے. یعنی اتنی گندگی ہے کہ کاف سرپ میں 2-3 میڈیکل شاپ پہ جا کے بولا دیکھو نہیں بیچنا. میرے سے غلطی کیا ہوئی، میں نے پرسکرپشن لایا تو تم نائٹروبین اور کاف سرپ دو. انہوں نے بولا اچھی بات ہے. بعد میں ایک پولیس والے صاحب آ کے میرے کو بولے صاحب یہ بچے کیا کر رہے، اے آئی سے کسی ڈاکٹر کا نام لکھ کے پرسکرپشن بنا کے لے کے پی لے رہے. مانے 5 ml کاف سرپ پینا، انہوں پورا باٹل مار لے رہے. نائٹروبین پی کے قتل کر رہے. پیسے نہیں ہے تو لوگ بول رہے قتل کر لے، جا کے گانجا خرید لے. مانے 10,000 15,000 کے اوپر قتل کر رہے. میری ان تمام سے اپیل ہے کہ تم مستقبل ہو اس ملک کا، یاد رکھو ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا.
یہ چیزیں چھوڑو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. توحید کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تم اسلام کے ماننے والے ہو. تم خبیب بن عدی تمہارے ہیرو ہیں. زید بن دسانہ تمہارے ہیرو ہیں. کربلا سے وہ شہیدوں کی روح تم سے پکار کر کہہ رہی کہ ہم نے طاقت کے سامنے اپنا گھر بار کو لٹا دیا اور تم 10,000 کے سامنے اپنی زندگی کو برباد کر رہے. چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو. یاد رکھو اسلام میں مولانا بیٹھے ہیں. شراب کے بارے میں کتنا بڑا حکم آیا. سورہ مائدہ میں اللہ بول رہا ہے کہ بچو شراب سے کیونکہ شراب تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کرتی. شراب تم کو قتل پر اکساتی ہے. یعنی ڈرگ شراب بھی ہے. یہ ڈرگ شراب میں آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث پوری برائیوں کی جڑ شراب ہے. یعنی ڈرگز بھی ہے, الکوہول بیئر ہے, وسکی ہے. اس کو چھوڑو آپ میرے بھائی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا. ایک صاحب تھے, ان کا نام غلام حسین صاحب تھا. وہ یہاں سے جاؤ آپ آغا پورے میں محمد حسن صاحب قبلہ ابو الولائی کی درگاہ ہے. اس درگاہ شریف کی خانقاہ میں شاہ قاسم صاحب قبلہ ابو الولائی بیٹھتے تھے. وقت کے بہت بڑے ولی تھے. یہ غلام حسین صاحب ان کے پاس جا کر حضرت شاہ قاسم ابو الولائی کو دیکھ کر پکار کر بولتے تھے, قاسم میاں ذرا شراب پلاؤ. یہ اللہ کے ولی ان پر نظر کرتے تو چیخ مار کے بولتے, کیا پلایا کیا پلایا. یہ وہی غلام حسین صاحب تھے جو حمیدی کی مٹھائی کی دکان پر ہمیشہ بیٹھتے تھے. مجذوب تھے, اللہ کی محبت میں ہمیشہ گم رہتے تھے, اللہ کی محبت میں, اللہ کے ذکر میں. یہ نشہ پیدا کرو تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. یہ زنجیریں دنیا کی ٹوٹیں گی نہیں, پگھل جائیں گی. پورے راز کے پردے اڑ جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. نوجوانوں, شراب کو چھوڑو. ایچ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے.